السلام علیکم 7 RY کے سے میں یاسمین خان اور آج 17 جولائی 2026۔ تو ناظرین انٹرنیشنل نیوز کی میں آپ کو اپڈیٹس دے رہی ہوں کہ اس وقت ایران میں بجلی کے نظام پر بہت سخت حملے ہوئے ہیں، یعنی کہ جنگ نے ایک نئی صورت اختیار کر لی ہے۔ اب رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے وہ کم سے کم بجلی کا استعمال کریں تاکہ نظام پر زیادہ بوجھ نہ پڑ سکے۔ پھر اس کے بعد ایران کا جوابی موقف بھی آیا، یعنی کہ امریکی جہازوں کے بعد سخت رد عمل کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ خلیجی ممالک بھی کشیدگی کی اس وقت لپیٹ میں آ چکے ہیں اور توانائی کے مراکز پر بھی اس وقت خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کا بھی خدشہ ہے، یعنی کہ ایران کا قطر میں امریکی اڈوں پر حملے کا دعویٰ خطے میں مزید کشیدگی کو بڑھا رہا ہے۔ تو ایران کا واضح اعلان ہے کہ امریکی حملے جو ہیں وہ بند ہوں گے تو جوابی کارروائیاں بھی روک دی جائیں گی۔ اس وقت بحیرہ عرب خلیجی پانیوں میں مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، یعنی کہ کئی جہاز اس وقت نشانے پر ہیں اور ایک ٹینکر پر قبضے کی بھی اطلاعات آئی ہیں، یعنی کہ سمندر کی بھی صورتحال میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر معمولی رہی ہیں اور متعدد جو کہ بحری واقعات ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں ناظرین۔ اور یمن کے قریب ایک کیمیکل ٹینکر نامعلوم جس کی خبر آئی ہے کہ وہاں پر کافی سارے مسلح افراد نے ان کی خبر آئی ہے کہ وہاں پر بھی ایسا کوئی حادثہ ہوا ہے کیمیکل ٹینکر کے پاس نامعلوم افراد کا۔ پھر ناظرین اس کے بعد اسرائیل کی بھی ایک نیوز آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ تحلیل، اس کے بارے میں جنگ کے دوران نئے عام انتخابات کا اعلان ہوا ہے، یعنی کہ اب 27 اکتوبر 2026 کو عام انتخابات وہاں پر الیکشن یعنی کہ منعقد ہوں گے اسرائیل میں۔ اب ایران نے بحرین، کویت اور دیگر امریکی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کویت کے بجلی اور پانی کے بعض منصوبوں کی بھی میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ ان پر حملے کیے گئے ہیں اور وہاں پر سنا ہے کہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، جس کی کہ کویت نے بھی اس کی کنفرمیشن دی ہے کہ ہمارے بجلی کے اور پانی کے منصوبوں پر بھی بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ اب امریکہ کی اس وقت بمباری فوجی تیاری کے بارے میں بتاؤں کہ 10 طیارے اور 20 جنگی جہاز تنصیبات، یعنی کہ امریکہ کے اس میں USSR ابراہیم لنکن اور جارج بش اس میں شامل کہے جا رہے ہیں، یعنی کہ 10 سے زیادہ جو کہ ری فیولنگ طیارے ایران عراق سرحد پر اس وقت جو ہے وہ اڑ رہے ہیں ناظرین اوپر۔ اس وقت امریکہ ایران کو یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان اور سمندر سے کھیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے، یعنی کہ جو کہ فضائی حملے، آسمان سے مطلب کہ فضائی حملے اور سمندر سے بحری حملوں کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کو ایک ایگزامپل انہوں نے مثال دی ہے۔ پھر اس کے بعد ایران کا حوثیوں کو اہم پیغام آیا ہے کہ باب المندب یعنی کہ بند کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ ناظرین یہ بھی بہت اہم چیز ہے، باب المندب جس طرح آبنائے ہرمز ہے، اس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے، یہ بحری باب المندب کی بات کری کہ اگر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو دنیا کے لیے تیل کی جو سپلائی ہے اور عالمی تجارت اور تیل کی سپلائی مکمل طور پر دنیا کے لیے بند ہو جائے گی اگر باب المندب کو بھی بند کر دیا گیا۔ ادھر سے آبنائے ہرمز کو انہوں نے بند کیا ایران نے، اور دوسرا تھریٹ یہ بھی ہے کہ باب المندب کو بھی اگر ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیا تو دنیا کو کمپلیٹلی تیل کی سپلائی اور تجارتی جتنے بھی عالمی ہیں ناظرین وہ سارا کچھ بند ہو جائے گا، اور باب المندب دنیا کی اہم ترین بحری راستوں میں شامل ہوتا ہے ناظرین۔ اب اس کے بعد ناظرین اس وقت ماہرین بھی پریشان ہے، دنیا پوری پریشان ہے، اور سب سے بڑی بات کہ میں نے آپ کو یسٹرڈے کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس وقت چائنا بھی بیچ میں اپنا قدم بڑھا چکا ہے۔ اب ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں کہ اگر رشیا بھی آ جاتا ہے اور کمپلیٹ چائنا بھی آ جاتا ہے، جو کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایران کی سپورٹ میں ہیں،
پھر ناظرین اس وقت جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو ناظرین دنیا جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے، اور سب سے بڑی بات تیل ڈے بائی ڈے مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین اب ہم کچھ تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں بھی کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہے جو کہ میں آپ کو دے سکوں کہ پاکستان میں بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ ہاں، پاکستان میں کرپشن کی، سیٹوں کی، غریب لوگوں کو مارنے کی، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں، اس طرح کی بہت ترقی ہو رہی ہے پاکستان جیسی کنٹری میں۔ اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ سناؤں کہ مریم صفدر کا آپ سنیں کہ جو کہ ایک ہیلی کاپٹر وہ کہیں جا رہی تھی تو وہ سنا ہے کہ بال بال بچ گئی۔ یہ میں آپ کو کلپ میں سناتی کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ تو ناظرین یہ آپ کلپ سنیے کہ ان کا ہیلی کاپٹر بال بال کہتے بچ گیا، جس پر کہ لوگوں نے جو کہ افسوس کرنے کے بجائے انہوں نے یہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اور وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش نہ بچتا، یعنی کہ اتنے زیادہ دنیا تنگ ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ کسی طرح سے اللہ پاک ان لوگوں کو فارغ کرے۔ تو پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے۔ ہاں بھی پاکستانی اور ساری خیر ہے، بس خوشخبری عمدی عمدی رہ گئی۔ 19-20 کی دوری تھی۔ جناب مریم بی بی عارف والے نواز شریف سکول کا افتتاح کرنا آئیے، اتنا ناقص مٹیریل سگا کہ وہ ہیلی کاپٹر کی ہوا سے ہی دیواریں گر گئی۔ خدا بھی اٹھا وجدیاں نہ ادھر تو چلو اسی ہاتھ لگے کوئی 2-4 شکرانے دیا دے گئے بکوا چھڑ دے، گھر کا خوشخبری آندے آندے رہ گئی جی پاکستانیوں۔ اس منوس عورت تو ساڈی جان چھوڑ جاندی تاکہ ساڈا ملک ساڈا پنجاب تباہ ہون تو بچ جائے۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا، اس سے آپ کو خود لوگوں کی جو کہ اندر کے دلی خیالات ہیں وہ آپ کو، خیالات تو ویسے ذہن میں آتے ہیں لیکن یہ دلی خیالات یا کہہ لیجیے یا ان کو دلی خوشی کہہ لیجیے جو آپ نے اس کلپ سے سنی ہوگی کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا وہ مانگ رہے ہیں۔ تو ناظرین اب اس کے بعد جو ہے، تو ناظرین آپ نے جو اس کلپ سے اندازہ کر لیا کہ لوگوں کی فی الحال ان کی دلی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تو ناظرین یعنی کہ اس فیک حکومت سے لوگ اس قدر تنگ ہیں اور وہ اس انتظار، بے بس لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اینی وے ناظرین اب میں آپ کو دوسرا واقعہ بھی بتانے لگی ہوں کہ شیخو پورہ میں کوئی غلام صابر ہے بیچارہ، غریب آدمی ہے، تو اس کو پولیس والے نے اس مزدور کو کس قدر مارا ہے، اور ASI ہے ناظرین جو کہ کوئی پولیس والا ہے، اور اس نے اس کو کس قدر بے دردی سے مارا ہے، اور اس کی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس کی کیا حالت ہے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے ایک کلپ کی صورت میں آپ کو میں اس کے ویوز بھی سنانے لگی اور دکھانے بھی لگی، یہ آپ دیکھیے پلیز۔ والوں نے مبینہ طور پر مار مار کر کیا حال کر دیا، یہ آپ کو یہ آپ کو نشان دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اسی طرح ان کی جو ٹانگ ہے وہ زخمی ہے، وہ میں یہاں پر دکھا نہیں سکتا کیونکہ وائلیشن آ جائے گی۔ قصور کیا ہے، کیوں ان کو اتنے برے طریقے کے ساتھ مارا گیا؟ بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ غلام صابر۔ غلام صابر، آپ کون ہیں؟ آپ ڈکیت ہیں؟ آپ چور ہیں؟ کون ہیں آپ؟ ہم تو مزدور ہیں۔ مزدور ہیں؟ ہاں جی۔ یہاں پر کس نے ریڈ کی؟ ایسا انہیں عصمت نے۔ عصمت کون ہے؟ ایسا ہی ASI ہے؟ کون سے تھانے کا؟ فیکٹری ایریا۔ یہ فیکٹری ایریا شیخو پورہ میں لگتا ہے؟ ہاں جی۔ اس نے کیوں یہاں پر ریڈ کی؟ کیا کرتے تھے آپ لوگ؟ ہم تو ٹیلیفون کا کام کرتے ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، نہ انہوں نے بیل دی ہے نہ کچھ کی ہے، دیوار پھیلان کے آئے ہیں، آتے سال گالیاں نکالنے لگ گئے، ہماری طرف پسٹل سیدھا کر دیا، بھاگنا نام نے گولی مار دینی ہے، تو بعد میں آ کر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کتنے ملازم آئے تھے؟ 3 جانے پہلے 3 پہلے آئے تھے؟ پرائیویٹ گاڑی میں۔ اس وقت ادھر کمرے میں کون کون لوگ تھے؟ ہم یہ سب یہ مارا انہوں نے ادھر آپ کو یا تھانے میں؟ ادھر بھی مارا، تھانے میں بھی جا کے مارا۔ تو ادھر کس چیز سے مارتے رہے؟ ڈنڈیا سے۔ ڈنڈے جو اندر پڑے ہیں ہاں جی۔ ان سے آپ کو مارا ہے یہاں پر؟ ہاں جی۔ تو ناظرین آپ نے یہ اس کا سنا ہے کہ غلام صابر کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک مزدور ہے جس کو کہ ASI نے کس قدر کس طرح مارا ہے۔ ہاں ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کا زور چلتا ہے، ان کا زور اسحاق ڈار کے نواسے پر نہیں چلا ناظرین کہ اس کو بھی پکڑ کے مارتے جو کہ واقعی زانی، شرابی، اور جس نے کہ باہر کی کنٹری سے بھی لڑکیوں کو بلوا کر اور ان کے ساتھ غلط کام کیے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کروائی ہے، اور اسحاق ڈار سے وہاں کی عوام نے استعفے کی، ریزائن کی ڈیمانڈ کی، لیکن وہ تو ٹرکی اور پتہ نہیں کہاں کا اسحاق ڈار جہاز لے کے پھر رہا ہے، اس کو کچھ خیال ہی نہیں ہے کہ میں کس سیٹ پر بیٹھا ہوں اور میرے نواسے نے کیا کام کیا، اور ان لڑکیوں کے پیرنٹس سے بھی
इस कदर पैसा उसने 1 मिलियन डॉलर भी मंगवाया और उसके अकाउंट में आ भी गया है नाजरीन, और उनके उसके ऊपर तशद्दुद भी लड़कियों के ऊपर किया गया है, लेकिन वहां पर किसी का कोई बस नहीं चला। इधर से मौलाना फजल रहमान का इस वक्त ड्रामा चल रहा है, जो कि इसका एंड देखे अब क्या बनता है। और इसमें जो है लोग वो भूल गए हैं कि उसका भी केस है इसहाक डार के नवासे का, और सारे मौलाना फजल रहमान की तरफ लग गए हैं। लेकिन बस किसका कहाँ चला है, ये को मैंने आपको दिखाया है कि शेखुपुरे के गुलाम साबिर मजदूर के ऊपर ASI ने किस तरह जुल्म किया। यहाँ पर इन लोग इस हुकूमत का बस चलता है, और मरियम सफदर की ये तैयार करदा पुलिस है जो कि ये इस तरह गरीब लोगों के ऊपर काम कर रही है। हाँ, इनकी CCD उसके ऊपर रजा डार के ऊपर कुछ नहीं कर सकी, वहां इनका बस नहीं चला। तो नाज़रीन, ये आपको सब दिखाने का मतलब ये है कि ये सब गरीब लोगों के ऊपर इनके कानून है, और गरीब लोगों से हटके जितने भी के पावरफुल लोग हैं इनके ऊपर इनके कोई कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो नाज़रीन, मेरा चैनल जी Simon RY के हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग का मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।